وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ پیارے دوستو، بھائیو، بزرگوں، کل درس کے اندر ہم نے یہ جانا تھا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بندہ ملعون ہے، اس بندے پہ اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور آج میں دوسری قسم کے وہ بندے جن پہ اللہ کی لعنت برستی ہے ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان، جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی لعنت ان لوگوں کے اوپر برسا کرتی ہے، یہ اللہ کے لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا قرآن پاک کے اندر، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ رسول اللہ کے نافرمان قیامت کے دن پچھتائیں گے، روئیں گے اور کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کہیں گے کاش ہم دنیا میں رہ کے اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے اور کسی دوسروں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دوست نہ بناتے۔ ہم نے ان کو دوست بنایا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ معصیت رسول اللہ کا انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرنا، آپ علیہ السلام کی نافرمانی کرنا، جو بندہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے نا وہ بندہ ملعون ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس وقت کو یاد کرو، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ فرمایا جب قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت آئے گی، جہنم لگائی جائے گی، جنت کو لایا جائے گا، عرش معلیٰ آئے گا، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے نار میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ کاش ہم دنیا میں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے، اللہ کی اطاعت کرتے، رسول اللہ کی اطاعت کرتے۔ قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ تو میرے برادر، میرے بھائی، جب پتہ چل گیا ہے کہ قیامت کے دن پچھتانا ہے تو آج ہی بندہ پچھتا لے، دنیا داری کو چھوڑ دے، رسول اللہ کی بات کو مان لے، قرآن پاک کی بات کو مان لو، اللہ کے فرامین کو مانو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانو۔ اگر نہ مانا تو یاد رکھیے کہ اللہ کی قسم جب اللہ جہنم میں ڈالے گا پھر بندہ پچھتائے گا اور کہے گا یا لیتنا، یا لیتنا، ہائے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے دنیا میں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائی، کیا معلوم ہوتا ہے جو رسول اللہ کا نافرمان ہے کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ یہیں پر بس نہیں، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، یہ لوگ کہیں گے اللہ ہم نے دنیا میں اپنے بڑوں کی باتیں مانی۔ یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا ہے، تو دنیا میں انسان آج ان کی بات مان لے، رسول اللہ کی بات کو ترک کر دے۔ کئی بار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب اللہ رب العالمین کا دربار لگے گا، ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے، جہنم ہمارے سامنے ہوگی، اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پکار پکار کے کہیں گے اللہ ہم نے دنیا میں رہ کے اپنے بڑوں کی بات مانی، اللہ آج ایک کم تو کر دے، اے میرے اللہ، ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ آج ان پر عذاب بھی دگنا کر دے اور اللہ ان پر لعنت بھی کر دے۔ تو کیا پتہ چلا
کہ لعنت کا مستحق جو بندہ جس عمل سے ٹھہرتا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اپنے بڑوں کی بات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے بڑوں کو کھڑا کرنا، کہنا جی ٹھیک ہے حدیث تو ہے لیکن اگر میں یہ عمل کرتا ہوں تو برادری رس جائے گی، بڑے رس جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی آج برادری کو منوا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لو، آپ کی فرمانی کر لو، آپ کے احکامات کو چھوڑ دو، میرے پیغمبر کے فرامین کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن تم انہی بڑوں پر لعنت کرو گے۔ قرآن پاک پڑھا ہے میں نے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ احزاب پڑھ کے دیکھ لیجئے، آیت نمبر 66 سے لے کے 68 تک پڑھیے تو رب العالمین کا قرآن تمہیں سب سمجھا دے گا۔ جو بندہ شرک کرتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو بندہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ حضرات جب غزوہ تبوک ہوا، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے اندر پانی کم ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر واقعتاً تبوک کے اندر پانی کم ہے تو یہ میرے صحابہ مجھ سے پہلے کوئی وہاں نہ پہنچے۔ منافقین نے دیکھا کہ پانی کم ہے تو ہم جا کر پانی پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ منافقین پہنچے وہاں اور انہوں نے جا کے تبوک کے اندر ان پانی کے جو حوض تھے، جو تھوڑا پانی تھا، ان پہ قبضہ کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی نا کہ منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی، فرمایا اللہ ان پہ لعنت کرے۔ تو میرے پیارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت۔ یہ بہت برا عمل ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ میں ایک چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑیاں رکھنے کا حکم دیا، قص الشارب اعفاء اللحیہ۔ تو میرے پیارے بھائی آج دیکھو کیا ہم 5 وقت کی نمازی ہیں؟ اگر ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے سنت کے ساتھ اپنا چہرہ سجایا ہوا ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر نہیں سجایا نا تو یاد رکھو ہم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب میرے نبی پاک نے کہہ دیا ہے کہ تم داڑیاں رکھو، قص الشارب، یہ مونچھیں کٹاؤ، واعفاء اللحیہ، داڑیوں کو بڑھا دو، داڑیوں کو معاف کر دو، تو میرے پیارے بھائی اگر آج ہم جان بوجھ کر یہ حدیثیں سن کے بھی اپنی داڑیاں کٹوائیں گے تو یاد رکھیے اللہ کی لعنت کے ہم مستحق ٹھہریں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ صرف سنت ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے کہا تھا ھذا من امر ربی، یہ کیا ہے؟ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں، داڑیاں سفید ہو گئی پھر بھی داڑیاں کٹوانے سے باز نہیں آتے۔ بال سفید ہو چکے ہیں، داڑیاں آج بھی کتروائی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائی یہ سراسر رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور بھی فرامین نبی علیہ السلام کے موجود ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھیے۔ آج دیکھیے جس مرضی مکتبہ فکر کو دیکھ لیجئے، شلوار کہاں جا رہی ہے؟ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے، شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کی نافرمانی سے بچیے۔ آپ نے جس بات سے منع کیا ہے رک جائیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر میں عشقی رسول کے نعرے لگاؤں کہ عشقی رسول میں موت بھی قبول ہے تو یہ کوئی محبت نہیں۔ ہاں محبت تب ہوگی جب میں اللہ کے رسول کی ذات اور بات دونوں سے محبت کروں گا، اور اس کا فائدہ بھی تب ہوگا۔ ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کتنی محبت کی ہے، کتنی محبت تھی ابو لہب کو۔ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ سویبہ لونڈی تھی ابو لہب کی، آزاد کر دیا کس خوشی میں آ کے کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول تو نہیں مانتا تھا، کہتا بھتیجا پیدا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ محبت چلتی گئی 40 سال تک ابو لہب نے محبت کی۔ اب 40 سال جب پورے ہوئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے نوازا۔ جب نبوت ملی تو اللہ رب العالمین نے جب نبوت دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی۔ یہ محبت کرنے والا ابو لہب کہتا ہے تبا لک یا محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علیاذ باللہ، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ 40 سال محبت، اب انجام پتہ ہے کیا ملا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے۔ اور قیامت تک لوگ جب تک قرآن پاک پڑھتے رہیں گے ابو لہب پہ لعنتیں بھیجی جائیں گی۔ تو میرے پیارے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور بات دونوں سے محبت کرو، آپ کے فرامین کی فرما برداری کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی نافرمانی نہ کیجئے۔ اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر چاہتے ہو کامیابی تو اسی میں کامیابی ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب